برہان رشید وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عطا دیکھنی ہے تو اپنے رب کی دیکھ، عطا دیکھنی ہے تو اپنے رب کی دیکھ، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ حمد و صلاح نہایت عزتوں کے لائق پیکر اخلاص و محبت عظیم مداح رسول محترم جناب سلطان محمود چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، برادر اکبر پیکر اخلاص و وفا محترم المقام جناب محمد عارف قادری صاحب زیدہ شرف ہو، اور میرے بزرگوں بھائیو دوستو، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک ہمارے محترم قاضی مسعود اقبال صاحب کے والد محترم قاضی عمر الدین رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اِصال ثواب کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ کافی دیر سے اب آپ تشریف فرما ہیں، اور سرکار کی جو شان اور مقام نعت کی صورت میں آپ نے سماعت فرمائی، اور ماشاءاللہ ابھی ہمارے محترم عاشق رسول محمد عارف قادری صاحب جس انداز اور جس محبت سے اپنی حاضری لگا رہے تھے، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت بنتی تب ہے کہ جب کملی والا نگاہ کرم فرماتا، اور انسان واقعی سرکار کی بارگاہ میں جب محبت اور عقیدت سے اپنی حاضری لگائے تو پھر یہ محبت بھرے آنسو اور محبت بھری کیفیت تبھی ہوتی ہے کہ جب ان کی نگاہ خاص انسان کے دل پر پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا فیض نصیب فرمائے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ وہ نگاہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ان کی نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ محفل میلاد کا مقصد ہی ہمارا یہی ہوتا ہے، یہ کوئی نمود و نمائش یا کوئی یہ سلسلہ نہیں ہوتا، بلکہ بیٹھ کر سرکار کی شان، سرکار کی عظمت بیان کرتے ہیں، سرکار کے نام سے منسوب محفل کا انعقاد کر کے رب اور رب کے یار کا ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ نگاہ کرم پڑ جائے، توجہ ہو جائے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے اور کل میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور خدا کی عزت کی قسم کہ جس کی اوپر سرکار کی نگاہ کرم پڑ گئی نا، تو رب کائنات نے اسے عزتوں سے مالا مال فرمایا، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر مخلوق میں اگر رب نے سب سے زیادہ کسی ہستی کو عزت عطا فرمائی ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم، اور پھر سرکار کی وجہ سے، سرکار کی نسبت سے ہر ایک کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اب مثالیں آپ نے متعدد مرتبہ سنی، میرا جو چند کلمات میں کہنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ اس کے بعد کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نسبت کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد،
کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے ساتھ جن خاک کے ذروں کی نسبت ہوئی، اللہ ان کی قسم کھا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ عزت میں نے مصطفیٰ کو دے دی، اب عزت کی خیرات لینی ہے در رسول پہ عزت کی خیرات لینی ہے در رسول پہ آ جاؤ، اس سے ہٹ کر تمہیں عزت مل نہیں سکتی۔ اور یہ بات اگر پوچھنا چاہتے ہو تو 6 صدی کے عظیم محدث امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک کے تحت آپ نے یہ لکھا ہے اللہ نے ساری عزتیں، رفتیں، شانیں، مقام، مرتبے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، ذات مصطفیٰ نہیں، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ منسوب کر دی، چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ذکر مصطفیٰ، ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ بات ذات مصطفیٰ کی نہیں، ذات مصطفیٰ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ خاک لگے تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، نسبت مصطفیٰ کی اگر بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنے والے صحابہ، ذات مصطفیٰ چہرے کو دیکھنے والے صحابہ جن گھوڑوں کے اوپر بیٹھے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے حضرات، ایمان لانے والے اگر گھوڑوں پہ بیٹھیں اور ان گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں سم، اور ان سموں کو جب وہ مارے نا زمین پر تو اٹھے گرد، بات میں خاک کی بات کرتا ہوں چونکہ ہم ہیں مصطفیٰ کے در کی خاک، ہم تو کہتے ہیں کہ نسبت ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم جامی کے ماننے والے ہیں۔ عبد الرحمن جامی نے کہا تھا کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، مصطفیٰ سے جامی کہہ کر پکارتے، اس بہانے میرا نام تو مصطفیٰ کی زبان پہ آ جاتا۔ ہم تو اس مصطفیٰ کے در کی خاک کی بات کرتے ہیں، ان سموں سے وہ سم لگے زمین پر اٹھے گرد۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ تجھے ان گھوڑوں کے اٹھنے، ان گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی گرد، اس کی قسمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا پیدا سب کو میں نے کیا ہے، پیدا سب کو میں نے کیا ہے، ہر ایک کا خالق میں ہوں، پر دنیا والوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پر نسبت کی عزت بتاتا ہوں، مقام بتاتا ہوں کہ اگر میں رب ہو کر